إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. ہمارا تسلسل کے ساتھ یہ موضوع چل رہا ہے عباد الرحمن کے اوصاف، اللہ رحمان کے خاص چنیدہ بندے، مقرب بندے، ان کی صفات کیا ہیں. آدمی کوئی بھی مومن مسلمان رحمان کا ایسا بندہ کیسے بن سکتا ہے، وہ صفات بیان ہو رہی ہیں. اور اس میں آج جس صفت کا بیان ہے بڑی قابل غور صفت ہے، کیونکہ وہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے ان چیزوں کا، اور یہ بری عادتیں ہمارے اندر بکثرت موجود ہیں. کیونکہ پچھلی جو صفات ہم نے پڑھی تھیں، وہ لوگ جو شرک اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، وہ لوگ جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ لوگ جو بدکار نہیں ہوتے، تو عموماً الحمدللہ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں تو تقریباً سبھی اس چیز کے دعوے دار ہوں گے کہ یہ 3 بڑے بڑے گناہوں میں سے زندگی میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھا ہوگا. لیکن آج جو بات ہو رہی ہے وہ بڑی قابل غور ہے، کیونکہ یہ 3 گناہ جو ہیں ان کے مقدمات ہیں، ان کی کچھ راہیں اور راستے ہیں جہاں پر یہ گناہ مجھے اور آپ کو لے کر جاتے ہیں. ان راستوں پر ہم چلتے ہیں، چاہے ہم شرک نہ کر رہے ہوں، چاہے ہم قتل نہ کر رہے ہوں، چاہے ہم بدکاری نہ کر رہے ہوں، لیکن ان راہوں پر چل رہے ہوتے ہیں عموماً جو ان گناہوں تک پہنچا سکتی ہیں. تھوڑی سی آواز تیز کر، تھوڑی سی تیز کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کا ذکر کیا. توبہ کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. بس جزاک اللہ. یہ وہ لوگ ہیں لا یشہدون، جو شہادت نہیں دیتے. الزور، اس کا ایک معنی ہے بالزور، جھوٹی شہادت دینا. اور دوسرا معنی اس آیت کا جو اہل علم نے، مفسرین نے ذکر کیا ہے، والذین لا یشہدون الزور، یشہدون مشاہدہ سے ہے، وہ لوگ جو زور کا مشاہدہ نہیں کرتے، جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے. اب ان دونوں مفہوموں کو تھوڑا سا سمجھیے گا. وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ مومن وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ جھوٹی گواہی سے بڑے بڑے گناہوں کے راستے کھلتے ہیں. جھوٹی گواہی کیا ہوتی ہے؟ میں عدالت میں جا کر جج کے، قاضی کے سامنے کہوں، جان بوجھ کر جھوٹ بولوں کہ یہ چیز اس کی تھی، اس آدمی نے قتل کیا تھا، اس آدمی نے چوری کی تھی، اور میں جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہوں. اس میں ظالم کی معاونت ہے. جج کو، قاضی کو آپ نے گمراہ کیا، میں نے جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ کے بدلے میں یقیناً میرا کچھ نہ کچھ مفاد تھا، مالی فائدہ، جس کو رشوت کہا جاتا ہے. یہ 4 بڑے بڑے گناہ صرف ایک شہادت الزور میں اکٹھے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آپ نے پوچھا صحابہ سے، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے متعلق، اکبر الکبائر، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، صحابہ نے فرمایا بتائیے. فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا سب سے بڑے گناہوں میں دوسرے نمبر پر ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسرے نمبر کا گناہ ہے، لیکن کیفیت کو دیکھیے گا،
صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر جب آپ نے بات کی، وکان متقین فجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑی اور اٹھ کے سیدھے ہو کر بیٹھے اپنی اس بات کے اہتمام کے لیے جو آگے آپ کر رہے تھے. آپ پھر اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں جملہ بار 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 بولتے رہے، ہم نے دل میں کہا کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیتہ سکت. اور وہ جملہ کیا تھا؟ الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور. مستقل آپ کی زبان پر جملہ تھا. دیکھنا تیسرا خطرناک گناہ ہے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے آج تک کسی نے جج کے سامنے جھوٹی گواہی دی ہو؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا، کبھی عدالت کی شکل ہی، یہاں کی کورٹ کی شکل ہی نہیں دیکھی ہو. ایسے ہی ہے نا؟ لیکن کبھی کسی کے رشتے کا معاملہ ہو، آپ سے کوئی پوچھنے آئے کہ فلاں کا بچہ، فلاں کی بچی، فلاں کا لڑکا، فلاں کی لڑکی، اب میرے دل میں آئے کہ اس آدمی سے تو میری بنتی نہیں ہے، میرا پڑوسی ہے، اس نے بڑا ناک میں دم کیا ہوا، اس کی بچی کی برائی کر دوں، اس کی بچی کی، بیٹے کی برائی کر دوں. کتنے لوگ ایسے ہیں کاروباری جو ایکسپائری ڈیٹ مٹاتے ہیں. شہادت ہے نا، گواہی ہے کہ یہ چیز اس تاریخ کے بعد مضر صحت ہوگی، یہ دوائی اس تاریخ کے بعد. اور سب سے بڑے مجرم یہ ادویہ والے ہوتے ہیں، دواؤں والے، جو دوائیوں کی ایکسپائری ڈیٹ مٹا کر. اور یہ عام ہے، آپ میں سے اگر کوئی ہو میڈیسن مارکیٹ کے، جان عام چیز ہے، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. شہادت الزور، جھوٹی گواہی. آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو ڈاکٹر سے جھوٹے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں؟ کتنے ڈاکٹر ہیں جو جھوٹے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ آدمی بیمار تھا تاکہ یہ جا کے اپنے سرکاری محکمے میں یا جہاں کام کرتا ہے وہاں پہ جمع کروا دے. شہادت حضور، یہ آدمی بیمار نہیں تھا اس کے اوپر. کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں جو ڈسکرپشن میں جب دوائیاں لکھتے ہیں تو جھوٹے ٹیسٹ اور جھوٹی دوائیاں لکھتے ہیں جو اس بات کی گواہی ہوتے ہیں کہ اس آدمی کو یہ بیماری ہے نہیں، لیکن وہ لکھتا ہے تاکہ یہ آدمی یہ ٹیسٹ کروائے، یہ دوائیاں لے جس کی کمیشن مجھے ملے. اللہ و شہادت الزور. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے جھوٹے سرٹیفکیٹ تعلیمی اپنے بنوائے ہوئے ہیں؟ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنے معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ کے اندر، بات بات پہ، موقع موقع پر کہیں گواہی آتی ہے کسی کے حق میں جھوٹ بولنے کی تو وہ دیتے ہوئے چوکتے نہیں ہیں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. یہ ساری سچویشن، جھوٹی نسب نامے، جھوٹی گواہیاں، وصیت کے معاملے میں خاندانوں کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ جی ابا نے یہ دکان فلاں کے نام کر دی تھی، فلاں کے نام نہیں کی تھی. اس میں کوئی گواہی کو چھپا لیتا ہے اور کوئی گواہی دے دیتا ہے. میں نے کہا نا، ہم نے وہ بڑے بڑے گناہ تو نہیں کیے، لیکن والذین لا یشہدون الزور، کیونکہ اس گناہ کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یمین کے ذریعے سے قسم اٹھا کر قاضی کے سامنے اپنے کسی بھائی کا، قاضی کے الفاظ حدیث میں نہیں ہے، عموماً یہ ہے کہ قسم اٹھا کر کوئی بھی حق ہتھیا لیا اپنے بھائی کا، حق اس کا تھا، من اقتطع، اس نے حق امرئ مسلم بیمینہ، اس نے اس کا حق ہتھیایا جھوٹی قسم اٹھا کر. اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور یہ جنت، جہنم میں جانا اس کا لازمی ہے. الا وجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان شیئا یسیرا، اللہ کے نبی اگر کوئی چھوٹی معمولی چیز ہے اور کوئی جھوٹی قسم اٹھا کر اس معمولی چیز کو لے لیتا ہے، ٹھیک کسی کی جھوٹی قسم اٹھا کر لے لی، اگر ایسا کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ تو بہت شیئا یسیرا تو دور کی بات، ان کان قضیبا من اراک، اگر یہ درخت کی، معمولی درخت کی ایک جو مسواک ہوتی ہے کرنے کی، یہ مسواک بھی اگر کسی نے کسی کی جھوٹی قسم اٹھا کر لی ہے، یہ اس کے بدلے میں جھوٹی قسم، چونکہ اللہ کا نام لیا ہے، جھوٹی گواہی دی ہے، جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. جنت حرام ہے اس آدمی کے لیے، جنت حرام ہے اس آدمی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ ساری صورتیں ہمارے اندر اس چیز کی پائی جاتی ہیں، اور یہ سب اس اللہ کے فرمان میں داخل ہیں. اللہ کا چہیتا یا اللہ کا محبوب، اللہ کا پسندیدہ، چہیتا لفظ مناسب نہیں ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے انسان کو یہ کام چھوڑنے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نفس کی قربانی ہے، اپنے مفادات کی دنیا کے اندر قربانی ہے. جھوٹ میں انسان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اپنے دنیا کے معاملات کا، وہ چھوڑنا پڑتا ہے. اور جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. دوسرا معنی ہے والذین لا یشہدون الزور، یہ الرحمن کے خاص بندے وہ ہیں جو زور کا مشاہدہ نہیں کرتے.
اس میں ہر جھوٹی محفل، ہر جھوٹی جگہ جس کے اندر مفسرین کے اقوال آپ پڑھیں تو وہ بعض انواع ذکر کر دیتے ہیں، شرک مراد ہے۔ وہ جو اعیاد المشرکین ہیں، یہ کفار کے کرسمس اور دیگر موقع جو آتے ہیں جس میں شرکیہ محفلیں ہوتی ہیں، ان میں شرکت نہیں کرتے، حاضر ہی نہیں ہوتے، قریب سے بھی نہیں گزرتے، نہ وہ شرکیہ کسی محفل میں جاتے ہیں۔ ابھی ہوگا نا، مہینہ شروع ہو رہا ہے، یا رسول اللہ مدد کی محفلیں آس پاس آپ کو پچھلے مہینوں میں، یا حسین یا علی مدد، اس طرح کی محفلیں ہو رہی تھیں نا، تو ان محفلوں کے قریب سے بھی یہ جھوٹ ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ ہے کہ یہ لوگ مدد کرنے والے ہیں، یہ ساری گھٹیا محفلیں ہیں۔ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، مکی یہ آیات ہیں، تو صحابہ کرام کے لیے مقصود یہ تھا کہ جہاں جس محفل کے اندر یہ بدماش مشرکین مکہ، جو قرآن مجید کی آیت ہے، ایک آیت مدینہ میں نازل ہوئی اور ایک آیت مکہ میں نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ مکی آیت ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کی آیات میں بلا وجہ کی بکواس کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں اللہ کے احکام کا، قرآن مجید کی آیت، اس محفل سے فوراً ہٹ جاؤ۔ طاقت نہیں تھی اس دور میں، اس دور میں مسلمان کمزور، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہاں تک کہ ان کی محفل کا موضوع بدل جائے پھر ان کو تبلیغ کرنے جاؤ۔ اور اگر کبھی بیٹھے بیٹھے شیطان بھلوا دے، یاد نہیں رہا محفل سے اٹھنا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اور مدینہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ حکم دیا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ اللہ نے تم پر پہلے نازل کر دیا تھا یہ بات کہ کسی بھی ایسی محفل میں جہاں اللہ کی آیات کا مذاق تماشا، ان کا استہزاء کیا جا رہا ہو، کفر کیا جا رہا ہو، ایسی محفلیں ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہیں نا، اسکرول کرتے ہوئے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آج کل آپ فزیکلی کسی امام بارگاہ میں جائیں اور وہاں جا کر یہ بکواس سنیں، ضروری تو نہیں ہے کہ کسی آپ میلاد کی محفل میں جائیں اور وہاں شرکیہ کلام، نعتیہ کلام سنیں۔ آج کل تو سب کچھ ڈیجیٹل ہے، تو یہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے، کوئی ایسی محفل آتی ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ہٹ جاؤ وہاں سے۔ ایمان اگر بیٹھے رہے، مدینہ میں اللہ نے فرمایا اگر بیٹھے رہے، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، خاموشی سے اگر بیٹھے رہے تو تم انہی میں سے ہو، انہی جیسے ہو، جو وہ بات کر رہے ہیں ان کا وبال جو ان پر ہوگا وہ تم پر بھی ہوگا۔ اگر بیٹھنا ہے تو اب مدینہ میں طاقت تھی، تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس کے پاس طاقت ہے وہ کسی بھی شرک کی محفل میں گیا ہے، جھوٹی محفل میں گیا ہے، گانوں کی محفل میں گیا ہے، کسی بھی ایسی محفل میں گیا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری نے کتاب النکاح میں، کتاب النکاح ہے، اس میں مسئلہ ذکر کیا کہ انسان کو کسی ایسی محفل میں جانے کی دعوت ملے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ولیمے کی دعوت ہے، شادی کی دعوت ہے۔ اب ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے، اگر آپ کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے اور کسی نے آپ کو اپنے ہاں ولیمے کی دعوت پر بلایا ہے، لازمی جائیے، لازمی۔ آپ وہاں گئے اور اس محفل میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا امام بخاری نے اثر ذکر کیا کہ گھر میں داخل ہوئے اور وہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، ان تصویروں کو دیکھ کے گھر سے باہر آ گئے، یہ گھر ہمارے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ جس محفل میں، جس گھر میں، جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ جس شادی میں آپ جا رہے ہیں وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، وہاں بے پردگی ہے، وہاں بے حیائی ہے، اٹھ جائیے۔ کسی کی بھی شادی ہو، میں اس دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اپنے اللہ کی بات کے لیے۔ کسی کو برا لگتا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اگر آپ سے راضی ہے تو یہ دنیا آپ کی ہے، آخرت آپ کی ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی کہ کسی کو برا لگ جائے گا، محفل خراب ہو جائے گی۔ جس آدمی کو اپنے اللہ کی پرواہ نہیں ہے اس محفل کے اندر برائی کرتے ہوئے، اسی لیے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے، یہ مسئلہ امام احمد نے ذکر کیا، جب ان سے شادی کا سوال ہوا کہ کسی کی شادی میں ولیمے میں بلایا جائے اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو تو آدمی جائے؟ میں نہیں جانا، اور اگر جانے کے بعد ہو تو اٹھ کے آ جائے۔ دوسرا مسئلہ ان سے دریافت یہ بھی ہوا کہ کسی کے جنازے میں انسان جائے اور جنازے میں بندہ مسلمان مومن تھا لیکن جنازے میں خرافات ہو رہی ہیں، بدعات ہو رہی ہیں، وہاں کیا کرے؟ انہوں نے کہا وہاں سے اٹھ کے نہ آئے، وہاں سے اٹھ کے نہ آئے۔ کیوں؟ شادی میں سے اٹھ کے آ جائے اور جنازے میں سے اٹھ کے نہ آئے،
شادی میں جن کے یہاں گیا ہے وہ زندہ لوگ ہیں، اور زندہ اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنازے میں جس کے آپ گئے ہیں وہ بندہ اگر مومن اور مسلمان ہے وہ دنیا سے جا چکا۔ خرافات اور بدعات جو لوگ کر رہے ہیں وہ زندہ لوگ ہیں، اس کی وجہ سے فوت ہونے والے میت کے حق کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو دنیا سے چلا گیا، وہ تو ہماری دعاؤں کا اس وقت محتاج ہے، مستحق ہے کہ ہم اس کے لیے اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں۔ تو والذین لا یشہدون الزور، کوئی بھی جھوٹی کھیل تماشے کی محفل تو آگے آ رہی ہے، کوئی بھی ایسی محفل جس میں گناہ ہو، شراب، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہ الخمر، اس محفل میں ہرگز نہ بیٹھے جس محفل کے اندر شراب کے جام گھمائے جاتے ہیں اور لوگوں کو پلائی جاتی ہے۔ کسی بھی محفل کے اندر جس میں جھوٹ ہو، شرک ہو، خرافات ہوں، بدعات ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، گانے ہوں، یا یہ چائے کے ہوٹل ہیں آپ کے، جوئے کے اڈے ہیں، ان سب سے تو قتل و غارت گری شروع ہوتی ہے۔ پیسے کے معاملات اور قتل و غارت گری، مخالفتیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا، وہ جو قتل کے اور شرک کے اور بدکاری کے جو راستے کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بند کیا۔ والذین لا یشہدون، کسی شرک کی محفل میں نہیں جھانکنا، کسی شرکیہ کلام کو نہیں سننا، کتنا بیان کرنے والا اچھا آدمی کیوں نہ ہو، نہیں سننا، کیونکہ یہ چیز شرک تک لے کر جائے گی۔ کسی ایسی محفل میں بیٹھنا جہاں پر جوا، شراب، اس قسم کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، ناچ گانا ہو، یہ چیز انسان کو قتل و غارت تک اور زنا تک لے کر جائے گی۔ ان ساری محفلوں سے یہ مومن دور رہتے ہیں، قصدن نہیں جاتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کا مقام اور مرتبہ ذکر کیا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہو جاتا ہے لغو سے، لغو کا معنی ہے وہ چیز جس میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لا خیر فیہ لا فائدۃ دنیاویۃ ولا اخرویہ، کوئی خیر نہیں ہے، نہ کوئی دنیاوی کام ہے نہ کوئی اخروی کام ہے، فضول قسم کی محفل ہے، کوئی میچ ہے، کوئی کھیل ہے، کوئی تماشا ہے۔ کوئی بھی مومن اپنے وجود کو محفوظ کر کے رکھتا ہے، اپنے وجود کو گندا نہیں کرتا، ان لغویات سے بچتا ہے۔ زور جو پیچھے گزرا، والذین لا یشہدون الزور، زور کا معنی یہ مختلف ہے، اس میں یہ کہ تحسین الشیء ووصفہ بغیر صفتی ووضعہ بغیر وضعی، کسی چیز کو خوبصورت کر کے دکھانا اور جو اس کی اصل شکل ہے اس سے گھما کر پھرا کر دکھانا، اس میں تو مومن قصدن نہیں جاتا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں فضول کی، بیکار قسم کی، جس میں آپ کا نہ کوئی دنیا کا کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہوگا، مومن اپنا دامن سمیٹتا ہے، سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور یہاں جاتا ہی نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے ذکر کیا، مفسرین، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یہاں مومن یہ جو اللہ کا خاص بندہ ہے رحمان کا، اس کا گزر ہو جاتا ہے، جاتا نہیں ہے۔ کبھی گزرتے ہوئے راستے سے کوئی تماشا لگا ہوا ہے، کوئی اور کوئی اول فول جھگڑا ہو گیا کسی کا، اور وہ لڑ رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، اکثر لوگ ہم میں سے کیا کرتے ہیں، تماشائی بن کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کیمرہ نکال کر ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا، رحمان کا بندہ یہ نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اس قسم کی لغویات سے، فضول قسم کی چیزوں کے پاس سے جب اس کا، یہ گناہ والی محفل نہیں ہے، وہ پیچھے آ گئی، یہ فضول محفل، یہ فضولیات سے بھی بچتے ہیں، اور اسی فضول محفل سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو مروا کراما، بڑی عزت کے ساتھ گزرتے ہیں۔ عزت کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اور دل میں اسے برا جانتے ہیں۔ ان دونوں محفلوں کے لیے، چاہے وہ جھوٹی محفل ہو، شرک کی محفل ہو، گناہ کی محفل ہو، گانوں کی محفل ہو، یا وہ فضول محفل ہو، اب شریعت نے ہمیں قاعدہ یہ دیا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ تم میں سے جس شخص کے پاس من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ کوئی برائی دیکھتا ہے، کسی محفل میں پہنچا، وہاں گانے چل رہے ہیں، وہاں شرکیہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت ہے، اور روکنے کے بعد نتائج اس سے زیادہ مزید برے نہیں ہوں گے، روک دے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے، عموماً حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پاور ہوتی ہے، نہیں ہے اس کے پاس، تو اپنی زبان سے روک دے، اور زبان سے روکنے میں نتائج اس سے برے نہیں ہوں،
یہ اس کو پتہ ہے، تو لازمی اپنی زبان کو کھولے، لوگوں کی ہدایت کی کوشش کرے کہ یہ لوگ اگر اس محفل اس حال میں دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے سامنے پیشی اچھی نہیں ہوگی. ہم تو آخرت کی اپنی بھلائی بھی سوچتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی بھی سوچتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اپنے لیے بھی جیتے ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے لیے ہیں. وتواصوا بالحق، معاشرے کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی یہ حق، یہ ایمان، یہ اعمال، یہ نیکیاں، یہ بھلائیاں، گناہوں سے روکنے بتاتے ہیں. لیکن اگر ان دونوں چیزوں کا اختیار بندے کے پاس نہیں ہے، نہ زبان سے روک سکتا ہے نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، تو کم از کم دل میں اس محفل کو، اس گناہ کو برا سمجھے اور اس محفل سے اٹھ جائے. یہ آیت کا تقاضا ہے، حدیث میں ہے کہ اس کو دل سے برا جانے، اور دل سے برا جاننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان اس محفل کو چھوڑے گا، بیٹھا نہیں رہے گا. کیونکہ بیٹھنے میں اللہ نے فرمایا انکم اذا مثلہم، بیٹھے رہے چپ چاپ تو تم ان جیسے ہو، چاہے دل سے برا کیوں نہ لگ رہا ہو، بیٹھا کیوں ہے آدمی. تو دل سے برا جان کے اس محفل سے اپنے ایمان کو محفوظ کرتے ہوئے اٹھ جائے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کیونکہ اگر اس سے گر گیا آدمی تو ایمان سے چلا گیا. یعنی محفل میں بیٹھا رہ گیا اور چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ایسی محفلیں شاید بری لگتی ہوں، دوسری دفعہ چلو کوئی بات نہیں، تیسری مرتبہ نارمل ہو جاتی ہے، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ انسان خود شریک ہوتا ہے. گناہ ایسا آہستہ آہستہ تو نارمل ہوتا ہے. تو رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ ان چیزوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، خاص ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. تو آگے انشاءاللہ امید ہے کہ 2 مجلسیں، محفلیں اور ہوں گی اور اس میں یہ مضمون پورا ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا آگے کسی اور مضمون پر. تو اپنے اندر سے ان صفات کو، یہاں پہ نہ کرنے والی صفات کا رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور یہ وہ مقدمات ہیں جو انسان کو بڑے بڑے گناہوں تک پہنچاتے ہیں. ان کو نارمل نہ لیں، ہلکا نہ لیں. بات بات پہ جھوٹ بولنا، بات بات پہ جھوٹی گواہی دینا، کسی کے حق میں دینا، کوئی جھوٹے کسی کے چیک سائن کر دینا، جھوٹے سگنیچر کر دینا، یہ ساری وہ شہادت الزور کی اقسام ہیں جو ان کو ہم بڑا نارمل اور ہلکا سمجھتے ہیں اور کر گزرتے ہیں. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ تو اس میں بندے کا حق آ گیا. کسی بندے کے حق کے ساتھ آسانی کے ساتھ معافی کا معاملہ نہیں بن سکتا جب تک وہ بندہ نہ چھوڑے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، بندوں کے حقوق، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا، کسی محفل میں نہ جانا، گناہ کی فضول قسم کی محفلوں سے، مجلسوں سے اپنے آپ کو محفوظ اور بچا کر رکھنا، اپنے دامن کو سمیٹ کر رکھنا، یہ رحمان کے خاص بندوں کا خاص کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.